بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان میں بہت لطیف اشارات اور بہت ہی کمال کے مسائل موجود ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان آیت کریمہ سے علم سیاسیات کو بڑی گائیڈنس ملتی ہے، بڑی مدد ملتی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ جن آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ان میں جو موضوعات ہیں وہ یقیناً انتہائی گہرے ہیں، مگر جب تک پچھلے مضامین سے ان کا ربط واضح نہ ہو آگے چلنا مشکل ہوگا۔ پچھلے آیت کریمہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں جس کی نگرانی میں ہم جہاد کریں اور باقی سارے معاملات کو دیکھیں ہم۔ تو اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ ان کو بشارت دی گئی ہے اس بات کی کہ تمہارے مطالبات اللہ نے پورے کر دیے، اور تم نے چونکہ عرض کیا تھا کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے تو تمہیں بادشاہ مل گیا۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اب یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ آگے جو یہ عرض کر رہے ہیں اس پر اصل میں سارے معاملات چلیں گے، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ بھی آگے چل کر عرض کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے یعنی طالوت کو بادشاہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ظاہر مطالبہ تمہارا یہ ہے کہ ہم اس کے نگرانی میں جہاد کریں، تو ٹھیک ہے اب کرو، اس لیے کہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا گا اور وہ اللہ نے چنا۔ تو اس سے ایک بات تو بڑی واضح طور پہ یہ ہو گئی کہ اس وقت کے بنی اسرائیل میں یہ خاص بات تھی کہ انہوں نے اپنے نبی سے عرض کیا، وہ چاہتے تو خود بھی فیصلہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم فلاں کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت غالباً کچھ صورتحال ایسی بھی تھی کہ بادشاہت وراثتاً چلا کرتی تھی، تو اب ان کو اندازہ یقیناً یہ تھا کہ کس خاندان سے بادشاہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ سب کرائٹیریا ان کے پاس تھا،
وہ چاہتے منتخب کر لیتے، لیکن انہوں نے نبی سے عرض کیا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمارے لیے آپ بادشاہ کو مقرر فرما دیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہو گئے، اب تم ان کی نگرانی میں جنگ کرو، کیونکہ وعدہ تمہارا یہی تھا، اب اس سے فرار تو ہے نہیں تمہیں۔ اور اب ان کو جو ہے کچھ مسئلہ لاحق ہوا، کیونکہ علم سیاسیات میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہی ہیں، تو ابھی اختلاف کا معاملہ شروع نہیں ہوا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اختلاف یہاں سے شروع ہو گیا کہ یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، فرمایا کہ ان کو ہم پہ بادشاہت ہے، یہ ہمارے بادشاہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں سلطنت کے، ہمیں زیادہ حق ہے حکومت کا، یہ کیسے حکمراں بن جائیں گے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت طالوت غریب تھے، تو اب اس زمانے میں بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تصور عام تھا کہ حکومت کا تعلق سرمایہ داری سے ہے، سرمایہ جس کے پاس ہوگا وہ حکومت کرے گا، یعنی یہ پرانے تصور کی، قدیم تصور کی بات ہو رہی ہے کہ غریب جو ہے وہ بہرحال غریب تھا۔ تو اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حکومت چلانے کے لیے، بادشاہت چلانے کے لیے مالدار ہونا اس لیے ضروری ہے کہ غریب آدمی کے لیے یہ مسئلہ کچھ تھوڑا مشکل ہے۔ اب وہ کیوں نہیں کرے گا، کیوں نہیں چلائے گا، یہ مسئلہ الگ ہے کہ غریب آدمی ایسا کیوں نہیں کر سکتا، تو یہ ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ مگر یہ بات تھی کہ آیت کے شروع میں تھا الم تر الی الملأ، کہ بنی اسرائیل کے شرفاء نے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا، تو اب وہ شرفاء جو تھے وہ اس وقت کے امیر لوگ تھے، امیر کبیر لوگوں میں آتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا بھی امیر تو ہم ہیں، مال تو ہمارے پاس ہے، یہ کیسے حکومت کریں گے، یہ تو بڑے غریب آدمی ہیں۔ غریب آدمی کا معاملہ عام طور پہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو سوسائٹی میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہوتا، مگر اللہ کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔